بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ آج باب نمبر 36 تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ 2 باب جو ہے ہم لوگ آج جو ہے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جو ہے یہ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ جو ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیل طلب معاملہ نہیں ہے، کیونکہ پہلا درس تقریباً ہمارے یہاں اس سے پہلے کے درس میں گزر چکا ہے۔ باب نمبر 36 پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ باب نمبر 37 بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ باب نمبر 36 ہمارے یہاں جو ہے اس کا عنوان ہے کسی نیک عمل سے، کسی نیکی سے دنیا کا طالب ہونا، دنیا کو طلب کرنا بھی شرک ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی ہمارے یہاں کہ ریاکاری ایک مذموم عمل ہے، ریاکاری ایک جو ہے قابل مذمت عمل ہے جو اسلام میں پسند نہیں۔ ایسے ہی یہاں پر بات یہ آئی تھی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عمل آپ ریا کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا عمل اللہ کے لیے کر کے اس میں کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بھی کیا کرتا ہے؟ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی عمل کر کے انسان دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا میں چاہے وہ شہرت چاہے، چاہے کسی کی قربت چاہے، چاہے وہ دولت چاہے، چاہے کیا بولتے عزت چاہے، چاہے وہ اولاد چاہے، چاہے وہ جو چاہے، اس کے عمل سے رب کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، رب کی عبادت کی نیت نہ ہو، صرف دنیا طلبی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ طلب کر رہا ہے، اس کو دنیا دے دے گا، اللہ کیا کرے گا؟ دنیا اس کو دے دے گا، لیکن اس پر اجر و ثواب آخرت کے لیے مرتب نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے لیے اشارہ کیا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو صرف اپنے عمل سے دنیا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا عطا کر دے۔ اللہ کہتا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ کیوں نہیں مانگتے آخرت کے لیے؟ کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے، یا یقین کیا ہوتا ہے؟ بالکل کمزور ہوتا ہے، فسفسا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی جنت عطا کر۔ وقنا عذاب النار، اور ہم کو کس سے بچا لے؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کے عمل کا حصہ مل کر کے رہے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور کہاں ملے گا؟ آخرت میں بھی۔ یہاں پر جو آج ہیڈنگ ہے ہمارے درس کی، درس نمبر 36 کی، کسی نیک عمل سے دنیا کا طالب ہونا بھی شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ دیکھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ اللہ کہتا ہے جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، اس کی رعنائیاں چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے سارے اعمال دنیا ہی میں ان کو دے دیتے، پورا پورا ان کو دنیا ہی میں دے دیتے۔ نوفی الیہم، ہم ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں، اعمالہم فیہا، اس دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے عمل کا بدلہ پورا پورا کہاں مل جاتا ہے؟ دنیا میں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہ دنیا کے بدلے میں، دنیا کے عوض میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ،
ایسے دنیا طلب کرنے والے لوگ، اپنی عبادت سے صرف دنیا چاہنے والے لوگ، اللہ کہتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہاں پر کیا کہا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کو آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو بھی عمل دنیا میں کریں گے وہ اکارت و برباد ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب کچھ ضائع اور برباد ہو جائے گا جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اگر ہمارے اعمال، ہماری تگ و دو، ہماری محنتیں صرف دنیا کی خاطر ہے اور آخرت میں رب سے کسی امید کا معاملہ نہیں ہے، یا اخلاص پر وہ عبادتیں مبنی نہیں ہے، اللہ ان پر آخرت میں اجر دینے والا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعیس وانتکس واذا شیک فلن تطش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار، درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو گئے۔ درہم و دینار کا غلام کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تعیس عبد الدرہم، درہم کا غلام، دینار کا غلام، درہم کا غلام۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو۔ سونا چاندی طلب کرنے والا کیا ہو گیا؟ وہ ہلاک ہو گیا۔ تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، چادر اور کمبل کے بندے کیا ہو گئے؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پہ دیکھیے عبودیت کو، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ یہاں پر اللہ نے دنیا کے طالب کو کیا کہا؟ یہ دنیا کا بندہ اور غلام، یہ دینار کا غلام ہے، درہم کا غلام ہے، چادر کا غلام ہے، کمبل کا غلام ہے نا؟ یہ لوگ کس کے غلام ہیں؟ دنیا کے امور کے غلام ہیں۔ ہم لوگ کس کے غلام ہیں؟ بائک کے غلام ہے، گاڑی کے غلام ہے، بنگلے کے غلام ہے، روم کے غلام ہے نا؟ اچھے کاروبار کے غلام ہے۔ یہی غلامی ہے۔ آپ بجائے رب کی غلامی کرنے کی کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ دنیا کے امور کے غلام ہو کر کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو دنیا کا ہو کر کے بیٹھ گئے، بنا کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے دل میں نہ آخرت پر ایمان ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے عبادت کے تئیں یہ احساس ہے کہ رب کریم اس دنیا کا اس عمل کا بدلہ آخرت میں ہمیں عطا کر دے، ہمیں نارے جہنم سے نجات دے دے، ہمیں ابدی جو ہے نعمت جنت ہمیں عطا کر دے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ احساس نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، اس کا روزہ بھی چھوٹ رہا ہے، اس کی عبادات بھی چھوٹ رہی ہیں، بندوں کے حقوق بھی چھوٹ رہے ہیں، اور کمائی کرنے کے لیے اپنے اولاد کا، اپنے بال بچوں کا پیٹ جائز و ناجائز سب کو لا کر کے بھر رہا ہے، کوئی اس کو تمیز نہیں۔ تقویٰ نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ اپنے امور کے اندر بھی وہ ذرہ برابر تقویٰ کو اختیار نہیں کرتا ہے، کیسی بھی زندگی گزار رہا ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، بس آنا چاہیے، ضروریات پوری ہونی چاہیے، شہوات پوری ہونی چاہیے۔ آدمی اس کے پیچھے غلام بنا بیٹھا، دنیا کا غلام بن کر کے بیٹھ گیا ہے۔ رب کی غلامی کو اپنے ذہن سے کیا ہے وہ اس نے نکال دیا ہے، اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ ایسے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، یہ عبد الخمیلہ ہے، عبد القمیصہ ہے، یہ چادر اور کمبل کا غلام بنا بیٹھا ہے، دنیاوی خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اوتیا رضی، ان لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے جو دنیاوی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے رہتے ہیں، رب کا غلام نہیں بن پاتے، رب کی عبودیت کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ان اوتیا رضی، اگر انہیں دنیا ملتی ہے تب خوش رہتے ہیں۔ ان اوتیا رضیہ، اگر دنیا ان کو دی جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ خوش رہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَ سَخِطْ، دنیا نہیں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
नाराज हो जाते हैं। मैंने गुज़श्ता दर्स में जब हमारे पास क्या बोलते बात आई थी इखलास की, रियाकारी की, मैंने जिक्र किया था हम में से बेचारे कितने ऐसे लोग हैं जो सलफी मसलक के हैं, सलफ के नक्शे कदम पर चलने का दावा करते हैं, एक मामूली सी तंजीम के जिम्मेदार हैं, जिनकी इस तंजीम में उनके पास 1000 आदमी भी नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं पोस्टर में नाम गलती से नहीं छप सका, किसी दावतनामे में नाम नहीं आ सका, है ना, किसी स्टेज पर लोगों ने जो है जब सबके जो है क्या बोलते हैं तारीफ करनी शुरू की तो उस बेचारे का नाम भूल गए, क्या होगा, पार्टी छोड़ के भाग जाएगा वो। मेरी कोई वकात ही नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, हालांकि हो सकता है गलती हुई हो, है ना। तो इन ओतिया रवि वही लम होता सखित, अगर नहीं मिला, ये क्या मिल रहा है उसको, 27 नाम, शोहरत, है ना, नाम का तालिब है वो। हम कहते हैं वो अब्दुल शोहरा बन गया है, शोहरत का गुलाम हो गया बेचारा वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा काम को इतना बड़ा बता करके पेश किया जाए, है ना, कि इनके बगैर जो है हमारा काम नहीं हो सका, है ना, ये नहीं होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आदमी किस तरह करे, दाहिने हाथ से कीजिए, बाएं हाथ को खबर ना हो, आप कीजिए लिल्लाह फिल्लाह कीजिए। आपका पोस्टर में नाम आए ना आए, लोग कोई नाम ले ना ले, आपके साथी लोग आपका तस्करा करें ना करें, लेकिन आपको पता है कि मैं मेहनत किस तरह कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, और उस पर अज्र के तालिब किससे हूं, आप अल्लाह से हूं। ऐसे ही हर मामले में अल्लाह के हुकूक की अदायगी में, बंदों के हुकूक की अदायगी में, और खुद अपने ऊपर आए हुकूक, सारे हुकूक की अदायगी में सिर्फ अल्लाह से अज्र के तालिब नहीं। अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला वो इज्जत करेगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस हम लोग जो सुनते रहते हैं कि एक आदमी जो अपने दाहिने हाथ से सदका करता है उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती। कहां होगा वो? कयामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी का शिकार होंगे, वो अर्शे इलाही के साए में होगा। कितनी तकरीब रब करेगा। क्यों दुनिया में खामोश था वो, क्यों दुनिया में दिखावा नहीं करता था? क्योंकि उसका दुनिया से ज्यादा आखिरत पर यकीन था। यहां पर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अब्दुल दीनार की, अब्दुल दिरहम की, अब्दुल खमीला की, अब्दुल खमीसा की खुसूसियत क्या होती है? इन ओतिया रदिया, मिला तो राजी, लब होता है सखित, नहीं मिला तो क्या हो जाता है? ये नाराज हो जाता है, नाखुश हो जाता है ना। पैसा वन तक वन तो किस, ये बेचारा क्या है, ये बर्बाद हो गया, ये सरनिगू हो गया, उसका सर झुक जाता है, अल्लाह के पास सर दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वहीदा शी का फलन तो किश, अगर इसे कांटा लग जाए तो इसका कांटा नहीं निकालता है, क्योंकि जानते हैं लोग किसके लिए ये दुनिया का तालिब है। तूबा, उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा गिरोह जिक्र किया, जो कौन लोग होते हैं? जिनको हम कहते हैं गुमनाम होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं लेता है, जो बेचारे हमारे हर काम ऐसा कर जाते हैं, अगर वो 4-5 लोग ना हो हमारे पास तो पता लगता है कि कोई नहीं है, काम ही नहीं हो पाएगा। जलसा करना हो, सारी कुर्सियां बेचारे वो लगाएंगे, स्टेज वो बांधेंगे, लोगों के पानी का इंतजाम वो करेंगे, खाना वो खिलाएंगे, है ना, मेहमानों का इंतजाम वो करेंगे, स्टैंड पर वो रहेंगे, सारे बेचारे वो करते हैं। कहीं भी उनका नाम नहीं आता है, ना कहीं जियाफत में कोई नाम लेता है, ना कोई उनका स्टेज पर नाम लेता है। हालांकि बेचारे किस लिए करते हैं? वो लिल्लाह फिल्लाह, उनका कोई नाम भी नहीं लेता है। क्या समझते हैं? खादिम कौम मिल्लत है बेचारे, है ना। ये कैसे लोग हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा तूबा, मुबारक हो इन लोगों के लिए। किनके लिए? जो अल्लाह के रास्ते में अपने घोड़े की लगाम थामे हुए, मुजाहिद की सबीलिल्लाह बेचारे। बहुत नामवर मुजाहिद नहीं, लेकिन है अल्लाह के रास्ते में निकला, नियत के साथ निकला है। उसका सर परागन्ना है, बाल में धूल अटी हुई, पांव गर्द आलूद है, उसके पांव धूल से अटे हुए। जो कर्नल जनरल होता है वो कैसा रहता है? वो हमेशा मेंटेन में, है ना। जब गुजरेगा तो लोग सैल्यूट करेंगे, है ना। और ये बेचारा फौजी, आम फौजी है, अल्लाह के रास्ते का आम फौजी, सर गुबार आलूद है उसका, पांव में धूल अटी हुई है, गर्द अटी हुई है। अगर उसे पहरे पर लगा दिया जाता है
تو وہ پہلا دیتا ہے. بس ہمارے امیر کا حکم ہے، امیر الجیش کا، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم اس کام کے لیے نکلے. سب سے افضل ترین دنیا کا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ، ہم اس لیے نکلے. بیچارہ کیا کرتا ہے، ڈیوٹی پر بالکل امانت داری کے ساتھ لگ جاتا ہے. اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پیچھے رہتا ہے. یہ نہیں بولتا ہے ارے میں تو اتنے سال سے خدمت کر رہا ہوں، میں تو سینٹرل میں رہ سکتا ہوں، میں تو مقدمۃ الجیش میں رہ سکتا ہوں، میں تو فلاں سیوا پر رہ سکتا ہوں، ہے نا، مجھے آگے کیوں نہیں بڑھایا گیا. پیچھے رکھا گیا کیا کرنے کے لیے؟ فوج جب جائے اس کے برتن سمیٹ لو، اس کے تمبو اکھاڑ لو، ہے نا، چھوٹے ہوئے سامان جمع کر لو. وہ پیچھے بھی رہ جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں. آگے رہے، پیچھے رہے، بیچ میں رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے کیونکہ کوئی ویلو نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بھی ہمارے ہندوستان کی فوجوں میں جو عام فوجی بیچارے ہوتے ہیں ان کو کیا شکایت رہتی ہے کہ چھٹی مانگو، جائے چھٹی مانگو تو نہیں ملتی. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، ہمارا کیا بولتے ہیں کمانڈر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، جائے چھٹی. ٹینشن میں آ جاتے ہیں بیچارے. کتنے فوجی خودکشی کر لیتے ہیں ٹینشن میں آ کر کے. ماں بیمار ہے، باپ وفات کے قریب ہے، بچہ انتہائی بیمار ہے، چھٹی مانگنا جائے 2 دن دے کے آ جاتا ہے، نہیں ملتی. ایسے ہی اس میں بھی ہوتا ہے. چھٹی مانگے تو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ایک عام فوجی ہے. کہتے ہیں کسی کی اگر وہ کسی کی سفارش بھی کر دے اس کی سفارش بھی نہ مانی جائے. لیکن اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ مبارکبادی اس کے لیے. سارا کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ ساری اذیتیں کس کے لیے جھیل رہا ہے؟ اللہ کی. اسی خلوص کی عمل میں ضرورت ہے. عمل میں اسی خلوص کی ضرورت ہے. اگر ہمارے نیک اعمال سے بھی ہم دنیا کے طالب ہیں تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. یہ بھی کیا ایک قسم کا شرک ہے. ہم اپنے عمل میں خالص نہیں ہیں. خالص ہے تو موحد، خالص نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا کیا یہ شرک ہے جو ہمارے عمل میں داخل ہو رہا ہے. ہم اپنے اس عمل سے رب کی رضا چاہنے کے بجائے کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے طالب. یہ دو دلیلیں ہمارے یہاں دی، پرانی آیت سے اور کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک دنیا کے طالب کا اور دوسرا کس کا؟ آخرت کے طالب کا. آخرت کے طالب کا. دنیا کے طالب کی مثال کیا دی گئی؟ اس کو عبد الدینار کہا گیا. وہ اللہ کا غلام نہیں بنا. کیا بنا؟ دینار کا غلام، درہم کا غلام، چادر کا غلام، کمبل کا غلام، دنیا کی زیب و زینت کا غلام بنا. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ پہچانا کیسے جاتا ہے؟ دنیا ملتی ہے تو خوش رہتا ہے، دنیا نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ برباد ہو گیا، وہ سرنگوں ہو گیا، تباہ ہو گیا. وہ اس پوزیشن کو پہنچ گیا ہے کانٹا بھی چبھے تو اس کا کانٹا نکالنے کو تیار نہیں ہے، اتنا بے عزت ہو چکا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال دی کہ یہ کتنا مبارک شخص ہے. بیچارہ جو ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھوڑے پر لگام تھامے ہوئے ہر جگہ جانے کو تیار ہے. جہاں رکھا جائے وہاں رہتا ہے، پیچھے کر دیا جائے تو پیچھے رہتا ہے. اور ایسی پوزیشن ہے چھٹی مانگے تو اس کی چھٹی نہیں ملتی ہے، اور سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن سارا کام اس کا کس پر مبنی ہے؟ خلوص پر مبنی ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے. ایسے آدمی کا کام، یہی کام اللہ کو مطلوب ہے. یہی کام کس کو مطلوب ہے؟ اللہ کو مطلوب ہے. دنیا میں گمنام رہ کر کے، ہے نا، شہرت کے طالب نہ ہو کر کے اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ انشاءاللہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا، اس کی رضامندی کے لیے ہوگا. آپ عبد الدنیا نہیں بنیں گے. آپ کیا بن کر کے زندگی گزاریں گے؟ عبداللہ بن کر کے کیا کریں گے؟ آپ زندگی گزاریں گے. چند مسائل ہیں، دیکھتے ہیں. انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا ایک مذموم فعل ہے، قابل مذمت فعل ہے. جو عمل دنیا آخرت کے طالب ہیں ان کو کس کے لیے کرنا؟ ہمیں آخرت کے لیے. آپ کو بھلائی مانگنی ہے، دنیا کی بھی بھلائی مانگی، آخرت کی بھی مانگی، ہے نا. صرف دنیا مانگنا یہ اچھے لوگوں کا کام
نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر بھی آئی جس میں طالب دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، دنیا کے طالب کو آخرت میں جہنم کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے حریص مسلمان کو، دنیا کے حریص مسلمان کو عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، یعنی دینار، درہم اور کپڑوں کا بندہ کہا گیا ہے۔ کپڑوں کے غلام نہیں، اللہ کے غلام نہیں ہے۔ گویا اگر ہم دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک رب کی بندگی سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت ختم کر دیتا ہے۔ نبی کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ دنیا کے امور کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ دینار و درہم، چادر اور کپڑے کے بندے کی تفسیر یوں کی گئی ہے، اگر اس کی آرزو پوری ہو جائے تو خوش، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ناخوش۔ جو بھی آرزو آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کا نام لیں، آپ کر رہے ہیں تاکہ اسٹیج پر آپ کا نام لیا جائے، آپ کر رہے ہیں تاکہ پرنٹ میں آئے، آپ کر رہے ہیں تاکہ فوٹو آپ کا لگے، آپ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو اچھا معاوضہ ملے، ہے نا، آپ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے مزید مدت کے لیے آپ کو صدر اور ناظر بنایا جا سکے، جو بھی آپ کی نیت ہے، اگر اس طرح کر رہے ہیں، ہم عبد الدینار ہیں، عبد الدرہم ہے، عبد الدنیا ہے۔ ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ ناخوش ہو جاتا ہے۔ اس میں حدیث کے لفظ تعیسہ وانتکش کی تشریح ہے کہ آدمی کیا ہو گیا؟ ایسا آدمی برباد ہو گیا، سرنگوں ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کس کے یہاں؟ اللہ کے۔ اور نیک بندوں کی نظر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مقبول ہو جاتا ہے، ریاکار ہے، مکار آدمی ہے نا۔ اس کا مقصد صرف شہرت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ذلت نصیب کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں کہ لفظ وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تُقِشْ کی بھی تصریح اور وضاحت ہے کہ اگر اسے کانٹا لگے تو اس کا کانٹا نہ نکالا جائے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ وہ گھٹ جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے مسائل کو پھر حل نہیں کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں وہ سارے امور کو دنیا کا طالب تھا، ایسے اگر پریشانیوں میں آتا ہے رب اس کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی گزری ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی کیا کرتا ہوں؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب اللہ اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو وہ کسی مدد کا کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کیا بولتے ہیں؟ کوئی مدد اس کو نہیں پہنچتی، اللہ کی طرف سے کوئی اعانت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ آخری جو مسئلہ اس میں تھا، حدیث میں مذکورہ صفات کے حامل مجاہد کی تعریف کی گئی ہے کہ بیچارہ وہ آدمی قابل تعریف ہے جو اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کر کے اور لگام تھامے ہوئے نکل پڑتا ہے اور اس کو صرف اللہ کے راستے میں جانا پسند ہے۔ کیا کام لے لیا جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو نہ سنا جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کی سفارش نہ قبول کی جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کوئی مقام نہ دیا جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پرواہ کس کی ہوتی ہے؟ میرا رب اس سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تو ایسا عمل ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، جو عمل کس کے لیے ہو؟ خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ وہ عمل ہمارے گھر میں کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، ہماری بیوی کو پتا ہو نہ پتا ہو، ہمارے دوستوں کو پتا ہو نہ پتا ہو، ہے نا، لیکن کس کے لیے کریں ہم عمل؟ اللہ کے لیے کریں۔ انشاءاللہ یہ سارے اعمال اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ قبول کر کے ان کو اتنے درجات کے ساتھ ہمارے پاس پیش کرے گا کہ ہم اس کا احساس بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، شرط کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں، دنیا کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کا طالب نہیں، فی سبیل اللہ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال کیسے ہے؟ ایک دانے کی جیسی۔ آپ نے ایک دانہ خرچہ کر دیا، ہم کہہ سکتے ہیں 1 روپے کی مثال، 1 روپیہ کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کسی فلاس کو آپ نے عطا کر دیا، اللہ کتنا بڑھائے گا؟ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں کتنے دانے ہو گئے؟
100 دانے. کتنے دانے ہو گئے؟ 700 گنا. اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو، سابقون اولون صحابہ کو گالی دینے سے منع کیا، اور کیا کہا؟ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی آج کا مسلمان جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا ہے، اگر آج کا مسلمان کیا کرے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. ساری دنیا کا سونا جمع کرو گے شاید اتنا ہو پائے. احد پہاڑ کے برابر سونا کتنے میٹرک ٹن ہوگا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ما بلغ مد احدہم ولا نصیف، جو ایک مد شیر، آدھا شیر یا ایک پاؤ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کا سونا ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ سابقون اولون کی صدقات کو میرے رب نے کتنی نوازشوں سے نواز دیا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. احد پہاڑ کا سونا بعد کے صحابہ بھی اگر خرچ کر دے تو وہ شیر اور آدھے شیر کے برابر نہیں پہنچے گا. اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا، کتنا اجر دیا ہوگا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، خلوص کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے عمل میں؟ خلوص کی. ایک زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب کریم زنا جیسے گناہوں سے بخش کر کے اس کو جنت عطا کرنے کا اعلان کرتا ہے. ایک گھونٹ پانی میں کیا رکھا ہے؟ چند قطرے پانی کی کیا وقات ہے، لیکن اس خلوص کی وقات ہے جو اس بندی نے محسوس کیا کہ رب کا، اللہ کا ایک جانور جو بے جان، بے زبان ہے، جو خود سے اپنا کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو پلا دوں تو شاید میرا رب کیا ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے. رب نے کیا قدر کی، اس کو کیا کیا؟ بخش دیا. گناہوں کو نہیں بخشا بلکہ کیا کیا؟ اس کو جنت عطا کر دی. میرے بھائیوں، خلوص کی اتنی قدر ہے. یہی عمل اگر خلوص سے خالی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں عبد الدینار بن جاتا ہے آدمی، عبد الدرہم بن جاتا ہے، عبد الخمیلہ والخمیسہ بن جاتا ہے، شہرت کا غلام بن جاتا ہے، نام کا غلام بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ ضائع اور برباد کر لیتا ہے. رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے سارے کام، حتیٰ کہ ہمارا وہ کام جو ہمارے دنیاوی فرائض میں سے والدین کی خدمت کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، بھائیوں کے حقوق دینے، بہنوں کے حقوق دینے، عزیز و اقارب کی قدر کرنا، اور عام انسانوں کا احترام کرنا، اور جانوروں کا کیا بولتے ہیں کوئی پر شفقت کرنا، ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو جائے. اگر اس طرح ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا درس اور ہے ہمارے ساتھ، جو ہے کیا بولتے ہیں، تھوڑا تیزی کے ساتھ ختم کریں گے کیونکہ وقت جو ہے بہت کم ہے. چیپٹر نمبر 37 ہے. اس سے پہلے 36 تھا، 36 نمبر 37 ہے. اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو کیا کرنا؟ حلال سمجھنے میں علماء اور عمراء کی اطاعت، ان کو رب کا درجہ دینا ہے. اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے حلال کی، آپ کا عالم بولتا ہے نہیں نہیں حرام ہے، اور آپ اس کو حرام مان لیتے. یا اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے، آپ کا عالم بولتا نہیں کہ یہ حلال ہے، کیا یہ حلال ہے؟ تو آپ عالم کی بات کو مان رہے ہو، گویا اللہ کی بات کو کیا کر رہے ہو؟ آپ ٹھکرا رہے ہو. ایسا کرنا ان علماء کو رب بنا لینا ہے. ان علماء کو کیا کرنا ہے؟ رب بنا لینا ہے. ہمارے یہاں یہ بات سوچ کر کے رکھیے، ہمارے یہاں دین کی سند کیا ہے؟
دین کا ماخذ اور مرجع کہاں سے دین لیا جائے گا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ 2 پوائنٹ، کتاب اور سنت۔ اور کتاب و سنت سے کس طرح لیا جائے گا، اس میں تیسرا پوائنٹ ہے فہم سلف، فہم صحابہ، جس طرح صحابہ نے لیا ہے، جس طرح کس نے لیا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کتنا بڑا عالم ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس سے کیا مانگیں گے؟ دلیل، قرآن کی دلیل لاؤ، حدیث کی دلیل لاؤ۔ مثالیں ہمارے سامنے بھی آئیں گی، ہے نا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹ کر کے ایک معاملے میں ابو بکر نے فتوا دیا، عمر نے فتوا دیا، صحابہ کرام نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا یا ایسا کیا ہے، اور تم لوگ میرے سامنے کس کی دلیل لا رہے ہو؟ ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا۔ اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت علی نے حضرت عثمان کے قول کے مقابلے میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تم کہتے ہو عثمان نے کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ قول پیش کیا گیا سفیان ثوری رحمہ اللہ کا۔ سفیان ثوری کون؟ پہلے 5 امام کہے جاتے تھے، ائمہ خمسہ۔ اب ہمارے کتنے امام کہے جاتے ہیں؟ ائمہ اربعہ، 4 امام، 5واں امام بھی تھا۔ وہ کون تھے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک اہل الحدیث کا مسلک تھا، اور ان کا مسلک ضم ہو گیا اہل الحدیث میں، تو وہ پورے مسلک ماننے والے کہاں چلے گئے؟ کتاب و سنت کے متبع کہلائے۔ کیا کہلائے؟ کتاب و سنت کے متبع۔ کسی نے ایک مرتبہ امام احمد رحمہ اللہ کے سامنے یہ کہا کہ امام سفیان صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ کہا کہ امام سفیان ثوری نے تو یہ کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر محدث، امام اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے، جو سنت کے لیے اس طرح ڈٹ گئے کہ جیل برداشت کی، کوڑے برداشت کیے، لیکن سنت کے ایک مسئلے سے ہٹے تو قبول نہیں کیا۔ کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا اور تم کہتے ہو سفیان ثوری نے کہا۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، ہمارے سلف کا یہی موقف رہا ہے کہ حلال و حرام کے سلسلے میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنے علماء کی ڈائریکٹ بات نہیں ماننی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہاں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ ارے بھائی جائز ہے تو جواز کی دلیل پیش کر دیجئے کتاب سے سنت سے، ناجائز ہے ناجائز کی دلیل پیش کر دیجئے۔ آنکھ بند کر کے علماء پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے میرے بھائیوں سن لو، اگر صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے میرا قول کوئی پیش ہو اور صحیح حدیث اس کے مخالف ہو، سمجھ جائیے کہ میری عقل مار گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ صحیح حدیث کے ہوتے میری ہمت نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں؟ اپنی رائے کو پیش کروں یا اس سے کیا کروں؟ میں استدلال کروں۔ بات دیکھیں گے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ڈر ہے، قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائے۔ آسمان سے کیا برسائے جائے؟ پتھر۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ وتقولون، اور تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال ابو بکر کذا و کذا قال عمر کذا و کذا، کہ ابو بکر نے یہ کہا، فلاں نے ابو عمر نے یہ کہا۔ حالانکہ ابو بکر عمر کون ہے؟ خلفائے راشدین مہدیین، لیکن رسول کے قول کے ہوتے ہوئے ان کا قول بھی حجت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر صحابی، جن کے علم قرآن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل، ہے نا؟ اللہ کیا کہ ان کو قرآن کی تفسیر سکھلا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، حبر الامہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اس کے صحیح ہونے کا علم ہونے کے بعد، حدیث کی سند بھی صحیح ہے، حدیث کی متن بھی کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے،
اس کے ہونے کے بعد بھی سفیان ثوری کی رائے پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. سفیان ثوری کی یہ رائے ہے. بھائی سفیان ثوری ایک عالم جلیل القدر عالم ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی رائے کب کری ہو, ان کے پاس حدیث نہ پہنچی. ہر جلیل القدر عالم کو, مجتہد عالم کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. اجتہاد کا حق اس کو حاصل ہے. مجتہد اجتہاد میں غلطی کر دے, مسئلہ غلط بیان کر دے, اللہ کی طرف سے ایک اجر پائے گا. لیکن بعد کے لوگوں کو اس غلطی کا علم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. اب یہی بات کہی امام احمد نے کہ حدیث کی صحت کا اس کو علم ہے, حدیث کے متن کی صحت کا اس کو علم ہے, پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ سفیان ثوری کی رائے پر کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں. کس سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو جائے گا, کوئی فتنہ لاحق ہو جائے گا, او یصیبہم عذاب علیم, یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا. فتنہ کیا ہے؟ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھوڑتے چھوڑتے ہے نا ہم اتنے وہ ہو جائیں, بزرگوں نے یہ کہا, علماء نے یہ کہا, ہے نا فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہ کہتے کہتے ہم شرک کرنے لگ جائیں. شرک کیسا ہو جائے؟ انہیں کو ہم سب کچھ سمجھیں, ان کے قول کو شریعت سمجھ لیں, ان کے حلال کو حلال سمجھ لیں, ان کے حرام کو کیا سمجھ لیں؟ حرام. اس کی تائید قرآن کی آیت کر رہی ہے جو بھی آگے آ رہی ہے. یہ فتنہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے فتنہ یہ ہو جائے کہ اللہ اتحاد چھین لے, اتفاق ختم کر دے, تمہاری بڑی تعداد ہونے کے باوجود ٹکڑیوں میں بڑھ جاؤ, تمہاری کوئی ویلو نہ رہے, کوئی حیثیت نہ رہے, کوئی آواز نہ رہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج ہمارے ہاں ہندوستان میں ہماری حیثیت ہے, جب پوری دنیا میں ہماری حیثیت ہے, ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے میرے بھائیوں, سلطنتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہماری کوئی آواز نہیں ہے, کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, کوئی کیا بولتے ووٹ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بے وقت ہو کر کے رہ گئے. کس لیے؟ سنت رسول کے چھوڑنے کے پاداش. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, یا کیا ہو جائے تمہارے اوپر دردناک عذاب آ جائے. کہتے فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے, فتنے سے مراد دیگر آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. کجی آ جائے. آج ہمارے دیکھ رہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تقلید میں اتنے اندھے ہیں کہ رسول کے قول کے ہوتے ہوئے, رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے امام کے قول کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں. کس کا درجہ بلند ہے اس کے نزدیک؟ اپنے امام کا. ان کے علماء بھی اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ حدیثیں پڑھاتے ہیں جہاں پر اتباع سنت کی حدیثیں آتی ہیں, وہ بولتے ہیں یار مقلدین کا, غیر مقلدین کا مذہب ہے, اور حدیثوں کو چھوڑ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. خیانت کا یہ ماحول ہے. ہمارے یہاں خرافات بدعات کے لیے بزرگوں کے اقوال لیے جاتے ہیں. ایک وقت تھا ہندوستان میں لوگ حدیثیں نہیں جانتے تھے. حدیث کیا ہے؟ اہل الحدیث کی محنت تھی, ان کے تگو دو سے لوگوں نے اللہ کے رسول کو پہچاننا شروع کیا, حدیثیں جاننا شروع کی, حدیثوں کا حکم جاننا شروع کیا. آج الحمدللہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جو کبھی حدیث کا منہ نہیں دیکھتے تھے, حدیث کو پڑھاتے تھے دورے کے لیے, جو حدیثیں جو لوگ پڑھاتے ہی نہیں تھے, صرف فقہ کی کتابیں ان کیا پڑھائی جاتی تھی, علماء کے اقوال پڑھائے جاتے تھے. میرے بھائیوں آج وہ بھی کم از کم جو ہے حدیث پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دلیل میں بتاتے ہیں یہ حضرت انس کی روایت ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے. بھلے اتنی خیانت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک کے موافق حدیثوں کو اگر وہ ضعیف ہے, ناقابل عمل ہے, اس کی صراحت نہیں کرتے. خیانت ہے. یہاں پر کیا بولتے ہیں, انسان کے اندر رسول کی مخالفت سے کیا آئے گا؟ قرآن نے اعلان کیا ہے. کیا آئے گا؟ یا تو فتنے کا شکار ہوگا, یا تو اس کے دل میں کیا, اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب علیم آئے گا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا. یہ عدی بن حاتم کون ہے؟ حاتم تائی کے بیٹے. حاتم تائی جانتے ہیں آپ؟ اجود العرب,
عرب کا سب سے بڑا سخی آدمی حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی، اسلام کے ظہور سے پہلے انہوں نے عیسائیت ان کو اچھی لگی، بت پرستی سے بیزار تھے، عیسائیت اچھی لگی، عیسائی ہو گئے تھے. تو عیسائیت سے انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں اسلام قبول کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کی، عدی بن حاتم نے سنا، اعتراض کیا مانے تھے. آیت کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اللہ کے علاوہ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. رب بنانا نہیں، اللہ ہی بنانا، اللہ مان لینا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، یہودیوں کو بھی اور نصرانیوں کو بھی. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ دعوت یہودیوں کے بھی معروف تھی، نصرانیوں کے بھی معروف تھی کہ عبادت کس کی؟ صرف الہ واحد کی. وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. اما یشرکون، لوگوں کے شرک سے، لوگوں کے شرک سے اس کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، قرآن نے کیا کہا؟ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو کیا کیا؟ رب بنا لیا. کیا اعتراض کیا؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم بھی نصرانی تھے، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کے سامنے رکوع اور قیام نہیں کیا. قرآن کیسے بول رہا ہے کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا، ہم نے کبھی ان کو رب نہیں مانا. وہ یا ان کی سوچ کیا تھی کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے قیام، ان سے نظر و نیاز ماننا، پھر ان کے سامنے رکوع سجود کرنا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے. اللہ نے جو حلال کر دیا، اگر انہوں نے کہا نہیں حرام ہے، آپ نے حرام مان لیا. اللہ نے کوئی چیز حرام کر دی ہے، انہوں نے کہا نہیں جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ نے کیا مان لیا؟ حلال مان لیا. آج ہمارے یہاں کتنے علماء ہیں جو سود کو کھلم کھلا جائز بولتے ہیں. کھلم کھلا کیا بولتے ہیں؟ جائز ہے. کیا بولیں گے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ دیار کفر میں رہ رہے ہیں، دیار کفر میں. اور جب اپنی مسجد کا مسئلہ آئے گا، مدرسے کا مسئلہ آئے گا، جائے عیدگاہ کا مسئلہ آئے گا، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں. کہاں رہ رہے ہیں؟ ایک سیکولر. سب کو برابر کا حق ہے. جب سب کو برابر کا حق ہے، آپ کو بھی دین پر برابر عمل کرنے کا حق ہے. کیوں جائز کر رہے ہو حرام کو؟ اگر ہم مان رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ہم رب مان رہے ہیں، کیونکہ رب کی حرام کردہ چیز کو ہم کیا مان رہے ہیں؟ ان کے ذریعے حلال مان رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو علماء حرام کہہ رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز کو علماء حلال کر رہے ہیں، اور آپ آنکھ بند کر کے ایسے علماء پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان سے دلیل نہیں مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو رب مان رہے ہیں. کیا مان رہے ہیں؟ ان کو رب. کیونکہ ہر چیز کی تشریح کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. شریعت بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. شریعت کے نفاذ کا حق کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. ہم اس کو بندوں کو نہیں دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. انبیاء نے بھی اگر کسی چیز کو کتاب اللہ سے ہٹ کر کے حرام قرار دیا،
یا کسی چیز کو حلال قرار دیا تو وہ بھی بذریعے وحی ہوا ہے، اللہ کے پیغام سے ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس بات کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ بیچارے علماء پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اگر ڈاؤٹ ہے، دلیلیں کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، عالم بول رہا ہے، ہمارے ذہن میں دلیل پہلے سے تھی لیکن واضح نہیں ہو رہی تھی، عالم نے کہہ دیا، یاد آیا، ہاں فلاں دلیل ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ یہ حلال کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ گویا ہم عالم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کتاب و سنت کی طرف۔ یہ عالم جو ہے یہ ایک مڈل مین ہے ہمارے بیچ میں، درمیانہ آدمی ہے جو ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ ایو اس مسئلے پر بھی دھیان رکھ کر کے اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں شریعت سے جوڑ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ بند کر کے علماء پر بھروسہ کر لینا اور ان کی ہر بات پر بغیر دلیل کے ہر بات کو مان لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کو رب بنانا ہے۔ چند مسائل ہیں ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ عالم سے پوچھنا، جی جی ہاں، یہ بات یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو علماء سے پوچھنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہاں یہی ان کی عبادت ہے، یہی کیا ان کی عبادت ہے۔ آپ ان کے حلال کہنے پر حرام کہنے پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیں، یہی ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ علماء سے پوچھنے کا جب یہ معاملہ ہے تو غیر علماء سے پوچھنا، ان کی طرف رجوع ہونا، ان کو اپنے مسئلے دریافت کرنا میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، الا ہے کہ ایسے مسائل ہو جس کا علم عام لوگوں کو بھی رہتا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بطور مثال آپ کو پتا ہے ہمارے یہ بھائی دروس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے یہ بھائی فلاں جگہ جاتے ہیں، ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ ان کو کافی علم ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بھائی صاحب مجھے تھوڑا سا رہنمائی کر دیجئے، وضو میں اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں گا، نماز میں یہ خلل آ جائے تو کیا کروں گا، اگر آپ کے پاس علم ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے۔ ایسا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ، حتیٰ کہ علماء کی باتوں پر بھی جب تک آپ ان سے دلیل نہ مانگ لیں، آپ ان سے دلیل نہ مانگ لیں۔ چند مسائل ہے یہاں پر جو ہے وقت ختم ہونے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تفسیر آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس میں کیا کہا گیا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، فتنہ لائق ہوگا یا دردناک عذاب اللہ دے گا۔ کس کی مخالفت پر؟ رسول کی مخالفت پر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر آئی جس میں اللہ نے کیا کہا؟ اتخذوا آباءهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا کیسا تھا؟ حدیث نے کہا ہم نے رب نہیں بنایا ہے۔ رب بنانا کیسا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں ہے، جو انہوں نے حلال کہہ دیا تم نے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کہہ دیا تم نے کیا مانا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہی رب بنانا ہے، یہی کیا ہے؟ ان کو رب بنانا ہے۔ عبادت کے اس معنی اور مفہوم کا بیان جس کا عدی نے انکار کیا تھا، عدی نے ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ عبادت کیا ہے؟ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہی عبادت ہے۔ یعنی اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف وہ نہیں جو عدی نے سمجھا ہے نا، اور علماء اور بزرگوں کی عبادت کا انکار کیا، بلکہ عبادت کا معنی اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے حلال کردہ چیز کو کسی کے ذریعے اگر آپ حرام مان لیں گے، اللہ کے حرام کردہ چیز کو کسی عام آدمی کے ذریعے، علماء کے ذریعے حرام مان لیں گے اور وہ دلیل آپ کو نہیں دے گا، یہ بھی ان کو رب ماننا ہوگا، یہ بھی آنکھ بند کر کے کیا کرنا ہوگا؟ ان کی شریعت پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ بھی ان کی عبادت کی ایک شکل ہے، ان کی عبادت کی کیا ایک شکل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ابن عباس نے ابو بکر، عمر اور امام احمد نے سفیان ثوری کا نام پیش کرنے پر کیا کیا؟ اعتراض کیا اور انکار کیا۔ کہا میں تمہیں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم ابو بکر عمر کا قول ذکر کر رہے ہو،
میں تمہیں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم سفیان ثوری کا قول ذکر کر رہے ہو، میں یہ کیا ہے؟ اور سورہ نور کی آیت پیش کی، ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم۔ آخری مسئلہ ہے، اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ عوام کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اب یہ بات تو نصرانیوں میں، پرانے نصرانیوں میں بات تھی کہ حلال اور حرام کی حد تک وہ لوگ اپنے علماء کو رب مانتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج امت محمدیہ میں بزرگوں کے زندہ بھی عبادت کی جا رہی ہے اور مردہ بھی کیا کیا جا رہا ہے، وہ قابل عبادت بن چکے ہیں، زندہ بھی۔ اور ان کو جو ہے، ان کے بارے میں جو نظریہ رکھا جاتا ہے، لوگ اپنے پیر کے بارے میں، مرشد کے بارے میں، زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ہمارے ہر حال سے ہمہ وقت باخبر رہتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کا اثر دیکھیں ان کے اعمال پر، آپ اس کو بولیں گے اللہ کی قسم کا جھوٹے معاملے پر، اللہ کی قسم کھا لے گا، کیونکہ اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حاضر غائب سب کو جانتا ہے۔ لیکن آپ بولے پیرانے پیر کی قسم کھا لے تو لرز جائے گا، وہ ڈر جائے گا۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، رب بنانے تک ہی معاملہ نہیں ہے، عبادت تک کیا ہو گیا ہے، معاملہ پہنچ گیا ہے۔ الوہیت میں شریک، اللہ کو الوہیت سے ہٹا دیا گیا اور بندوں کو الہ بنا لیا گیا۔ اب سوچئے ایسی امت کا انجام کیا ہوگا، ایسی امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم و فقہ کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تو کیا ہمارے امام صاحب جاہل تھے کیا؟ ہمارے امام صاحب کم علم تھے کیا؟ ہمارے امام صاحب کو کم سمجھتا تھا کیا؟ ارے بھائی، امام کون ہے؟ معصوم ہے؟ نہیں، نبی معصوم ہے۔ امام کے پاس ساری حدیثیں پہنچ چکی ہیں؟ نہیں، ایک عالم ہے، عالم کے پاس سارا علم پہنچ جائے گا تو وہ عالم الناس ہو جائے گا۔ ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑے علماء کے پاس بھی بہت سی حدیثیں نہیں پہنچ سکی۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الوسادہ والنعلین، اللہ کے رسول سفر میں رہتے، تکیے کا انتظام، جوتا یہ سنبھالتے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے آگے پیچھے لگے رہتے خدمت کرتے کرتے۔ لیکن دو مسئلے ایسے تھے، دیگر صحابہ کو معلوم تھے، عبداللہ بن مسعود سے تو نہیں پہنچ سکتے۔ رکوع میں ہاتھ یہاں باندھتے تھے، ران کے بیچ میں ایسے جوڑ کر کے ران کے بیچ میں گھساتے، گھٹوں میں نہیں رکھتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ کہا گیا، کہا نہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی دیکھا کرتے ہوئے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو شاید نہ دیکھ سکتے ہو، بعد میں پہلے تھا ایسے اللہ کے رسول کا عمل، بعد میں کیا ہوا؟ آپ گھٹنے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ دو لوگ ہوں، واضح حدیثیں ہیں، دو لوگ اگر ہیں اور تیسرا ایک آدمی موجود ہے جو امامت کر سکتا ہے، تو دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے؟ ایک کو دائیں رکھتے، ایک کو بائیں، اپنا بیچ میں کھڑے ہوتے، کہتے تھے ایسے ہم کو تعلیم دی گئی۔ یہ عمل پہلے کا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ یہ بتایا گیا کہ امام آگے رہے گا، دو لوگ کیا رہیں گے؟ وہ پیچھے رہیں گے، اللہ کے مجبوری ہو، اللہ کے کیا ہو؟ مجبوری ہو، جگہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ عبداللہ بن مسعود سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس گویا معلوم ہوا کہ بعض حدیثیں عبداللہ بن مسعود کو نہیں پہنچ سکیں۔ یہی معاملہ علماء کا ہے۔ ہم سارے علماء کا احترام کریں، سارے علماء کو توقیر کی نگاہ سے دیکھیں، سارے لوگوں کی عزت کریں۔ یہ ائمہ کرام ہمارے اور امت کے بیچ میں اور ان سے پہلے امت کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ واسطہ ہے، رابطہ ہے، بس۔ رابطے کے علاوہ یہ نبوت کا درجہ قطعاً نہیں پا سکتے ہیں۔ ہم ان کو تقلید کے نام پر یہ کہیں کہ نہیں ہم تو فلاں ہیں، اس لیے فلاں کے قول کو مقدم رکھیں گے، کتنی صحیح حدیث آ جائے گی ہم کو پرواہ نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع نہیں کریں گے، ایک امتی کی اتباع کر لیں گے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں، بھلے زبان سے نہیں بول رہے، عملاً یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک امتی ہمارے نزدیک اتنا معتبر ہے کہ اس کا قول حجت ہے، نبی کا قول حجت نہیں ہے۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ وہ امتی کس کے تھے؟ نبی کی۔ ان کو شرف اگر ملا ہے نبی کی اتباع پر
تو ہم کو بھی شرف ملے گا نبی کی اتباع پر، کسی شخص کی اتباع و تقلید پر شرف ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ کے سوا ان کی بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے۔ آج ہمارے یہاں ایرے گہرے نتو خیروں کے مزار دیکھ لیں آپ، اس کی ہسٹری جان لیں، چرسی گنجیڑی نشیڑی ہے نا، کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا ہے نا، لیکن مرنے کے بعد ولایت کے درجے پر فائز کرا دیا گیا، اس کو مجذوب کہہ دیا گیا، اس کو فنا فی اللہ بول دیا گیا۔ ارے بھائی وہ عام لوگوں کے درجے سے 10 قدم آگے نکل گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت تک عبادت ساقط نہیں ہوئی، تو آپ کے امتیوں سے ساقط ہو جائے گی؟ قطعا نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اولیاء کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ کے اولیاء کون بنتے ہیں؟ صرف متقی بندے۔ کہتے ہیں حالات اس قدر بدلے کہ اللہ کے سوا ان کی بھی پرستش ہونے لگی، جو کون ہے؟ جو صالح بھی نہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو اصحاب علم ہی نہیں بلکہ جاہل مطلق۔ کیا جاہل مطلق ہیں؟ اللہ رب العزت اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی ہمیں سمجھ دے کہ ہم اللہ رب العزت کی شریعت کا اختیار رب کو ہے، اس نے خود قرآن میں شریعت دے دی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے شریعت ہم کو عطا کر دی ہے۔ نبی اللہ کا پیغامبر ہے، معصوم ہے، وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ اس شریعت کا اختیار امت کے کسی بھی فرد کو نہیں دیا گیا، شریعت کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ اگر ہم نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی کے بتائے ہوئے مسئلے کو قبول کرتے ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے مخالف ہے، تو بھائیو ہم اس کو اپنا رب بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ رب بنا رہے ہیں۔ چاہے وہ حرام کو حلال کہہ رہا ہے، چاہے حلال کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حرام کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی روش سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ جب تک زندہ رکھے شریعت کو قائم دام رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔